افغان کونسل جنرل نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دیں۔ پشاور میں رحمت للعالمین کانفرنس میں محب اللہ شاہ کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہوئے۔ کانفرنس کے تمام شرکاء نے قومی ترانے کے احترام میں تعظیماً کھڑے ہوئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور افغان حکومت سے بحیثیت صوبہ مذاکرات کرنے کا اعلان بھی کر چکے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے والے شخص کو تقریب سے نکال چکے۔ کوئٹہ میں واقعہ چند دن قبل پیش آیا۔ قومی ترانے کی بے ادبی، افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں قومی ترانے کی بے ادبی سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ افغانستان کے قائم مقام کونسل جنرل کا یہ عمل قابل مذمت ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں افغان کونسل جنرل کو ہمسایہ برادر ملک کی نسبت سے بطور مہمان مدعو کیا گیا تھا۔ مناسب ہوگا افغان کونسل جنرل اپنے اقدام کی خود وضاحت کریں۔ کونسل جنرل کی وضاحتی بیان سے پہلے موقف دینا قبل از وقت ہوگا۔ کوئی شک نہیں آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ موجودہ اور آنے والے دونوں چیف جسٹس معزز ہیں۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل آئین کے مطابق ہے۔ عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پارلیمان درست چل رہی ہے، نا انصاف جلد مل رہا ہے۔ مولانا کے ساتھ مل کر ایک مسودہ بنا رہے ہیں۔ کچا ڈرافٹ پیش کیا گیا جس پر جے یو آئی کے زیادہ اور پی پی کے کم اعتراضات تھے۔ سمجھ رہے تھے حکومت اور مولانا آن بورڈ رہیں۔ پی ٹی آئی آئینی ترمیم سے متعلق رضامند نہیں ہوئی۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف خصوصی کمیٹی کا حصہ نہیں، ان سے آئینی ترمیم پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ادھر علی امین گنڈاپور نے مجوزہ آئینی ترمیم کو جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وفاقی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں یہ خود کو پارلیمانی پارٹیاں کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی بل پیش کر سکے، پہلے انہیں پارلیمنٹ میں پھر عدلیہ میں شکست دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے ایک ہی روز میں دو پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ پہلے سابق صدر عارف علوی نے ملاقات کی، سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ بعد میں سابق اسپیکر اسد قیصر نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، مجوزہ آئینی ترمیم سمیت آئندہ کی حکمت عملی پر گفتگو کی۔ دونوں جماعتوں کا مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر ایک ساتھ چلنے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دیں گے۔ سابق گورنر سے محمد زبیر کی ایک پیش فروا وحید میں گفتگو، کہا نواز شریف نے بل منظور نہ ہونے پر شہباز شریف سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حکومت بغیر مسودہ دکھائے ووٹنگ کرانے جا رہی تھی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندخیل بولے ترمیم کا مسودہ ابھی تک کسی نے نہیں پڑھا ہے، سب مل کر بحث کریں اور تجاویز دیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد بھچر بولے آئینی ترامیم کی 2-3 چیزوں پر اختلاف ہے، نئی آئینی عدالت سے سپریم کورٹ کی اہمیت پر فرق پڑے گا۔ مجوزہ آئینی ترمیم، سپریم کورٹ بار نے آج آل پاکستان وکلاء نمائندہ اجلاس بلا لیا۔ اجلاس بلانے کا فیصلہ 26ویں ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں کیا گیا۔ وکلاء نمائندہ اجلاس اسلام آباد میں شام 5 بجے ہوگا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل اسلام آباد اور چاروں صوبائی بار کونسلز کو اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ تمام ہائی کورٹس بار ایسوسی ایشنز کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ روس کے نائب وزیر اعظم آج پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق روسی نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچوک کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ روسی نائب وزیر اعظم کی صدر وزیر اعظم اور پاکستانی ہم منصب سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان اور روس کے درمیان خیر سگالی، دوستی اور اعتماد پر مبنی خوشگوار تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات تجارت، توانائی اور رابطوں سمیت کسی جہتی دو طرفہ تعاون سے ظاہر ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرط پاکستان کو بیرونی فائنانسنگ گیپ پورا کرنے کا ایک اور ذریعہ مل گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو بڑا قرض دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ اے ڈی بی کی سالانہ $2 ارب قرض دینے کی یقین دہانی۔
एशियाई बैंक पाकिस्तान को 4 साल तक कर्ज देगा। 2024 से 27 तक $8 अरब कर्ज दिया जाएगा। $8 अरब में से निस्फ कर्ज 2% की रियायती शरह पर लिया जाएगा। सरकार दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी जोश व जज्बे से मनाया गया। रहमत दो आलम की आमद की खुशियों में गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए। मसाजिद और अहम इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठीं। मसाजिद, खुले मकामात और घरों में नाज शरीफ की महाफिल, फ़ज़ा में दुरूद और सलाम की खुशबू। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर जुलूस और रैलियां निकाली गईं। लाहौर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद सजाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। तक़रीब के शुरका को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। खिताब में कहा, आज के दिन एक अजीम हस्ती की विरादत हुई जिसने पूरी कायनात को बदल डाला। नबी करीम की तालीमात की वजह से पाकिस्तान में गैर मुस्लिम भी अमन और सुकून से रह रहे हैं। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी भी आज़ादी हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। कहते हैं, हज़रत अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम इंसानियत को पैगाम अमन दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्श कदम पर चलकर क़याम अमन को हर सतह पर मुमकिन बनाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर और रहनुमा असूलों से मुआशरे को पुरअमन बनाया जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी बोले, वतन जावेद भट्ट का कत्ल अमीर मैसब टीपू के कहने पर किया। टीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल केस में गिरफ्तार शूटर्स का बड़ा इंकशाफ। दौरान तफ्तीश मुलजिमों ने कहा, कत्ल का सौदा 5 लाख रुपए सुपारी और 2 कीमती घरों के एवज तय पाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शूटर्स की अमीर मैसब से मुलाकात आरिफ ने करवाई थी। आरिफ पत्तोकी का रिहायशी और अमीर मैसब का साबिका मुलाजिम है जो ताहाल पकड़ा नहीं गया। अमीर मैसब ने मनसूबाबंदी के तहत कत्ल से 6 रोज़ कबल बैरूनी मुल्क फरार हो गया। गिरफ्तार शूटर अजहर और कत्ल में इस्तेमाल रिक्शे की तस्वीर एक न्यूज़ ने हासिल कर ली।